بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. آج ہم سیکنڈ ایئر کے طالبوں کے اگلے سبق پر وطنیت کی طرف کی مشقی سوالات کرتے ہیں. اس سبق کے مصنف مولانا صلاح الدین احمد ہیں. پہلا سوال جو ہے وہ ہے پاکستان کے قیام سے پہلے اسلام یعنی ہند کے دل کس جذبے سے سرشار تھے؟ تو عزیز طلبہ سب سے پہلے بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ سبق کا نام مصنف کا نام ملک کی دلی حیثیت لکھنی ہے، پھر ہیڈنگ دینا اور لاسٹ میں کوئی شعر. تو بعض سوالات کے ساتھ میں نے آخر میں شعر لکھا ہے، بعض کے ساتھ نہیں. تو آپ لوگوں نے یہ کوشش کرنا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ شعر لکھنا ہے. اچھا، پاکستان کے قیام سے پہلے اسلام یعنی ہند کے دلوں کی سرشاری کی وجہ مطلب سرشاری. پاکستان کے قیام سے پہلے اسلام یعنی ہند یعنی ہندوستان کے مسلمانوں کے دل جس جذبے سے سرشار تھے وہ وحدت ملت کا جذبہ تھا، اور یہی جذبہ بالآخر قیام پاکستان کا باعث بنا. ہندوستان کے مسلمان سب اپنے آپ کو ایک قوم سمجھتے تھے اور اسی وجہ سے وہ ایک آزاد ملک بنانے میں کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ یہ ایکسٹرا شعر ہے. اچھا، اگلا سوال جو ہے وہ ہے ہمارا قومی نصب العین کیا ہے؟ تو ہمارا قومی نصب العین اپنی قوم و ملت کی ترقی کامیابی ہے، اپنے ملک کا تحفظ و سلامتی ہے. ہمارا قومی نصب العین وطن پروری وطن دوستی کے سوا اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. ملک کی اکثریت و اقلیت ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ملک کی فلاح و بہبود میں برابر کا حصہ لیں. اور شعر جو ہیں اس کے ساتھ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بہار کی کاش کرو. اگلا ہے قومی نصب العین کے حصول کا سیدھا راستہ کون سا؟ تو قومی نصب العین کی حصول کا سیدھا راستہ وطن کی محبت ہے. ہمارا ذاتی مفاد ہمارے قومی مفاد پر غالب نہ آئے. جب کوئی قوم سچائی، ایمانداری اور ملکی مفاد کے لیے کام کرتی ہے تو وہ قوم دوسرے قوم سے ترقی کے میدان میں بہت آگے نکل جاتی ہے. قومی نصب العین کے حصول کے لیے تمام قوم کو ملکی مفاد کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. قومی اتحاد و اتفاق بھی قومی نصب العین کے حصول میں معاون ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ایکسٹرا شعر لکھا ہے تو وہ خود ریڈ کریں. ہمیں پاکستان کا تصور کس نے دیا؟ تو بڑا آسان سوال ہے. ہمیں پاکستان کا تصور علامہ محمد اقبال نے دیا. ملت اسلامیہ ہند کو اپنے تحفظ اور اپنی فروغ کی تقاضے پوری کرنے کے لیے ایک ایسے خطۂ زمین کی ضرورت ہے جہاں وہ اپنی مذہب، ثقافت اور خواہشات کے مطابق زندگی گزار سکے. اور یہ تصور جو ہے اور یہ علامہ اقبال نے بلا شبہ مسلمانوں کو دیا. پھر ہے علامہ اقبال نے مسلمانان ہند کی عملی حیثیت کی طرف اپنی توجہ کیوں مبذول کی؟ تو بر صغیر کے مسلمانوں میں یہ تشویش موجود تھی کہ جب انگریز بر صغیر چھوڑ جائیں گے تو ان کا مستقبل کیا ہوگا. علامہ اقبال نے جب محسوس کیا کہ ہندوؤں کی اکثریت مستقبل میں مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے گی تو انہوں نے اپنی توجہ مسلمانوں کی عملی سیاست کی طرف مبذول کی. اگلا ہے پاکستان کا اقبال کا تصور پاکستان اس کے افاقی تصور ملت سے کیوں نسبت نہیں رکھتا تھا؟ تو اس حقیقت سے انکار ممکن ہی نہیں کہ اقبال تصور پاکستان کے پیش کرنے سے پہلے ملت اسلام میں ایک وسیع تصور کی حامی تھے. اقبال دنیا کے سارے مسلمانوں کو ایک قوم یعنی ملت سمجھتے تھے، لیکن علامہ کو جب یہ یقین ہو گیا کہ برصغیر کے مسلمانوں کی بہتر و نجات اسی میں ہے کہ ان کی اپنی شناخت ہو، ان کا اپنا ایک وطن ہو، برصغیر میں ہندوؤں کا غلبہ ہے، ایسے میں مسلمان ایک محکوم قوم بن کے رہ جائیں گے. بس اقبال نے مسلمانوں کو تصور پاکستان دیا تاکہ مسلمان کسی کے زیر اثر نہ رہیں، ان کی اپنی شناخت اور ان کا اپنا ایک آزاد وطن ہے. جب ہم نے آزاد وطن پاکستان حاصل کر دیا تو بقول مسلم اب منطقی طور پر ہمارے لیے کیا لازم ہے؟ تو پاکستان جیسا خوبصورت ملک حاصل کرنے کے بعد اب ہمارے لیے منطقی طور پر یہ لازم ہے کہ ہم اس ملک کی تحفظ
اور ترقی کے لیے شب و روز کام کریں اور اس کی ترقی کامیابی کو اپنا فرض اولی سمجھیں۔ پاکستان ہوگا تو ہم ہوں گے، یہ ملک ہوگا تو ہم اپنی دین کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، علم بھی کر سکتے ہیں، اور وہ تمام امور بھی سر انجام دے سکتے ہیں جو ایک آزاد اور خود مختار ملک میں ایک انسان کر سکتا ہے۔ اچھا، اگلا سوال ہے سلطان ٹیپو عبد الحمید ثانی جمال الدین افغانی اور علامہ اقبال کس مشترک تصور کے مبلغ تھے؟ تو بقول مصنف ٹیپو سلطان عبد الحمید ثانی، جمال الدین افغانی اور علامہ اقبال مسلمانوں کے اتحاد اور عروج کے متمنی تھے۔ یہ تمام حضرات دنیا میں ایک طاقتور اسلامی ملک کے خواہش مند تھے۔ ان تمام حضرات نے اپنی زندگیوں میں مسلمانوں کے اتحاد اور ان کو ایک طاقتور قوم بنانے کی کوششیں کی۔ بہت شکریہ۔